الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی بس 2-3 دنوں کے بعد شب بارات جیسی مقدس رات ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مبارک مہینے تک ہمیں پہنچا۔ یہ بڑا اہتمام تھا۔ اصل میں بات لمبی نہیں ہو، اس کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ پہلی بات روایات کے تعلق سے عرض کرنا ہے۔ شب برات کے تعلق سے 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں۔ جن میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں جن سے شب برات کے تعلق سے روایات مروی ہیں۔ بہت سارے لوگ ان روایات کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ یہ روایات ضعیف ہیں، لہٰذا یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اصل میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان روایات کو کچھ سند کی بنیاد پر ضعیف کہا ہے تو ہم کو دوسرا پہلو بھی دیکھنا ہے کہ صحیح کن لوگوں نے کہا ہے۔ جس طریقے سے کچھ لوگوں نے سند کی کمزوری کی وجہ سے پوری روایت کو ضعیف کہہ دیا، تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھائی صحیح کہنے والے بھی کچھ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام میں اصول بیان کرتے ہیں کہ جو روایات جن روایتوں سے محدث
یا مجتہد استدلال کریں وہ روایات قابل عمل ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی کتاب العلوم میں بیان فرمایا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک رات 15ویں شعبان کی بھی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات کے تعلق جو بھی روایات ہیں سب صحیح ہیں۔ تیسری بات، محدثین کا اصول ہے کہ جب کسی حدیث کی مختلف طریقے سے روایات موجود ہو تو وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی، وہ حدیث صحیح کے درجے میں ہو جاتی ہے اور وہ قابل عمل ہے۔ چوتھی بات، ان تمام روایات کو تلقی بالامت حاصل ہے، صحابہ سے لے کر کے تابعین، تبع تابعین اور اسلاف کا معمول رہا ہے کہ اس راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان تمام، یہ تو روایات کے تعلق سے باتیں ہو گئی۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ان تمام روایات سے جو باتیں نکلتی ہیں مجموعی اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اتنی محبتیں کرتے ہیں، اتنی محبتیں کرتے ہیں کہ اتنی محبت پوری کائنات میں کوئی شخص کسی سے نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی راتیں، ایسے دن، ایسے لمحے لاتے ہیں کہ جن لمحات میں، جن راتوں میں اور جن گھڑیوں میں ہمارے وہ بندے جو پورے سال ہماری نافرمانیوں میں گزارتے ہیں، پوری سال غفلتوں میں گزارتے ہیں، کم از کم وہ لمحے لا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جگانا چاہتا ہے کہ کم از کم ان راتوں میں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ چنانچہ تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے، تمام روایتوں مجموعی اعتبار سے، کہ غروب شمس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے آوازیں لگتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کو رونے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، اس کی مغفرت کروں۔ حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی روزی مانگنے والا مجھ سے کہ میں اسے روزی عطا کروں۔ حل من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی دکھیارا جو ہم سے اپنے دکھوں کی فریاد کرے اور ہمارے سامنے اپنے حالات رکھے کہ میں ان کے حالات کو، ان کی مصیبتوں کو دور کروں۔ اس طرح سے پوری رات صبح صادق تک آوازیں صدائیں لگتی رہتی ہے، اور اللہ رب العالمین ان راتوں میں اس رات کو بے انتہا لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بے انتہا۔ بعض روایتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس راتوں میں بنو کلب کی بکریوں کی طرح، بکریوں کے بالوں کی طرح اللہ اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یعنی بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں گویا ایک مغفرت کا سیلاب، ایک مغفرت کی آندھی چلتی ہے، جس آندھی کے اندر سارے گنہگاروں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے ان راتوں میں خاص طور سے ہمارے سامنے 2 دن کے بعد شب بارات کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بارات، ایک ہوتا ہے بارات۔ ہم لوگ اس کو بارات کہتے ہیں۔ یہ بارات نہیں ہے، کسی کی شادی کی بارات نہیں ہے، یہ برات ہے۔ برات کا مطلب جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، یعنی اس رات کے اندر اللہ رب العالمین بے انتہا لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں۔ اسی لیے ان راتوں میں خصوصاً خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، خوب اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے خوب گڑگڑانا چاہیے، اپنے سارے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس راتوں میں کوئی خاص عبادت کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، مخصوص طریقہ کوئی عبادت کا منقول نہیں ہے۔ جتنا میسر ہو سکے گھر میں رہ کر کے، مسجدوں میں بھی بھیڑ نہیں لگانا ہے، گھروں میں رہتے ہوئے تلاوت، ذکر،
نوافل کا اہتمام اور سب سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ دعاؤں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ بڑے بڑے مسائل کو اللہ ان دعاؤں سے حل کر دیتا ہے۔ میں ابھی کچھ دنوں پہلے پیر ذوالفقار صاحب نسبندی دعوت برکاتہ کی کتاب خطبات ذوالفقار پڑھ رہا تھا۔ اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے ایک قریبی لوگوں میں ایک ڈاکٹر تھے، وہ صبح اپنے دواخانے پہ جا رہے تھے، جیسے گاڑی سے اترے کلینک جانے کے لیے ان کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر کیا معاملہ ہوا، اچانک سے بینائی چلی گئی۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو جو آئی اسپیشلسٹ ہیں ان کو دکھایا گیا۔ سارے ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی اب ان کی بینائی لوٹ کے نہیں آئے گی، اب واپس یہ دنیا کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب اور زیادہ پورے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، رونا چلانا اور آہو بکا، پورے گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں چند ساتھیوں کے ساتھ ان کے گھر پہ گیا دیکھنے کے لیے، اور ہم لوگوں نے ان کے لیے خوب دعائیں کی، اجتماعی دعائیں خوب کی ان کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے چند ہی دنوں میں ان کی بینائی لوٹا دی، اور الحمدللہ آج وہ واپس اپنے دواخانے پہ جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا نظام ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض رہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا بڑا سے بڑا سخی آدمی نہیں ہوگا کہ جو مانگنے سے ناراض نہیں ہوتا ہو۔ ایک بار، دو بار، 10 بار مانگیں گے، ان کی پیشانی پہ شکن آئے گا، بل پڑ جائیں گی، پریشان ہوگا، وقت کا بہانہ بنائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ اللہ رب العالمین جتنا ان سے مانگتے ہیں، جتنا ہم ان سے مانگیں گے، جتنا ان کے در پہ سوالی بن کے جائیں گے، اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس رات کو بالکل ضائع نہیں کرنا ہے، خوب دعاؤں کا اہتمام، اپنے سارے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیے۔ امت بڑے حالات کا شکار ہے، امت پر بڑے حالات ہیں، اجتماعی حالات بھی ہیں، انفرادی حالات بھی ہیں، اور امت کا ہر فرد گھریلو اعتبار سے پریشان ہے، معاشی اعتبار سے پریشان ہے، پڑوسیوں سے پریشان ہے، رشتہ داروں سے پریشان ہے، بیماریوں سے پریشان ہے، پتہ نہیں کیا کیا مسائل ان کے پاس ان کے سامنے ہیں۔ سارے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، اور پورے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں کریں، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ اللہ نے یہ رات دی ہی اس لیے اللہ کو کچھ نوازنا ہے، ورنہ بہت سارے گزشتہ شب بارات کے موقع پہ بہت سارے لوگ جو ہمارے سامنے تھے، ہماری دعاؤں میں شریک تھے، ہماری مجلس میں تھے، ہمارے سامنے موجود تھے، ہمارے محلے میں تھے، آج وہ قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں، آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمارا کیا ہوگا، ہم بھی موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اس رات کو بجٹ کی رات بھی کہا جاتا ہے، علماء نے اس رات کو بجٹ کی رات بھی کہا ہے، کہ اس رات میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو لسٹ حوالے کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اس سال مرنا ہے، کتنے بچے اس سال پیدا ہوں گے، کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کے ساتھ کیسے حالات آئیں گے، کس کے ساتھ اچھے حالات آئیں گے، کسی کے ساتھ برے حالات آئیں گے۔ یہ سارے معاملات تو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن پورے سال کی ڈیوٹی، پورے سال کا جو کام ہوتا ہے اس رات میں فرشتے کا حوالے کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی فیکٹری کا مالک یہ ہر ٹائم اپنے کام کرنے والوں کو کام بتاتا نہیں ہے، بلکہ ایک ہفتے کا کام، ایک مہینے کا کام، ایک دن کا کام پورا حوالے کر دیتا کہ یہ کام تم کو آج کرنا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین آج کی رات میں ان سب اگلے سال تک کن لوگوں کو مرنا ہے، کس کی روحیں قبض کرنی ہے، ان تمام کی لسٹ بنائی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں روزے کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے، روزہ خوب رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ آپ اس ماہ مبارک میں روزہ اتنا کثرت سے کیوں رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں اس مہینے میں روزہ اس لیے زیادہ رکھتا ہوں کہ اس رات میں خاص طور سے اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں،
اور اگلے سال کے پورے فیصلے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے فیصلے اس حال میں ہوں کہ میں روزے دار ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے فیصلے اگلے سال مرنے والوں کی فہرست میں ہوں تو میرا نام مرنے والوں کی فہرست میں اس وقت لکھا جا رہا ہو جب میں روزے میں ہوں، اس وقت لکھا جا رہا ہو جب میں سجدے میں ہوں، اس وقت لکھا جا رہا ہو جب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اس وقت یہ لکھا جائے جب میں دعاؤں میں مشغول ہوں. اس لیے آج کی رات میں بہت سارے لوگ غفلتوں میں، بائک ریسنگ میں اور راستوں کی زینت بن کر کے، دکانوں کی، ہوٹلوں کی زینت بن کر کے اپنے وقت کو نکال دیتے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان راتوں میں غفلتوں میں ہنسی مذاق میں گزار رہے ہوں اور فرشتے اوپر ہماری لسٹ جو ہے مردوں کی فہرست میں لکھ رہے ہوں اور فرشتے ہنس رہے ہوں، اے اللہ کا بندہ تمہارے فیصلے تو موت کے ہو رہے ہیں اور تم دنیا میں مشغول ہو، تم اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہو، اللہ کو بھول کی زندگی گزار رہے ہو. اس لیے ان راتوں کو غفلتوں میں نہیں گزارنا ہے. اللہ رب العالمین، اللہ کی طرف صدائیں لگتی ہیں، آوازیں لگتی ہیں اور ایک اللہ مغفرت کا سیلاب اور ایک سمندر بہتا ہے اس رات کے اندر. بس ہم کو تھوڑا سا وقت نکال کر کے اپنے گناہوں کی ندامت، اپنے گناہوں پہ رونا، اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہو جائے، بس یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، بڑا افسوس اور بہت دکھ بھری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے انتہا لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، بے انتہا لوگوں کے مسائل کو اللہ حل فرماتے ہیں، انہیں بہت سارے بد نصیب وہ لوگ بھی ہیں جن کی ان راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو. چند لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات میں بھی توبہ نہیں کیا، اللہ کے سامنے نہیں رویا، نہیں گڑگڑایا، تو اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کی بخشش نہیں ہوتی. وہ چند لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 مسبل ازار، جو ٹخنے سے نیچے پائجامہ، شلوار، لنگی، تہبند، پینٹ پہننے والا ہو، اللہ اس کی مغفرت اس رات میں نہیں فرماتا. اس لیے اس کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو حصہ تہبند، پاجامے کا، لنگی کا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم کے لیے کافی ہے. اس لیے اگر دھوکے سے ہو جائے، غفلتوں میں ہو جائے یا کھسک جائے نیچے غفلت میں، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے، وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے. یہ اس کے لیے ہے جو تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے اپنے ازار کو، اپنی شلوار کو، اپنے لنگیوں کو ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے. نمبر 2 عاق الوالدین، جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کا دل دکھاتا ہو یا دونوں میں سے کسی ایک کا دل دکھایا ہو، یہ بدنصیب بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا اگر اس نے توبہ نہیں کیا، والدین سے معافی نہیں مانگی، والدین کے سامنے گڑگڑایا نہیں، والدین کو خوش نہیں کیا، تو اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی. نمبر 3 مشرک، شرک کرنے والا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو. نمبر 4 مشاحن، کینہ رکھنے والا. کینہ رکھنے والے کس کو کہتے ہیں؟ کینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے تعلق سے دل میں نفرت بھری ہے، نفرت، اور نفرت اس درجے میں پہنچ گئی ہے کہ بھائی انتقامی جذبے تک پہنچ گیا ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں گا، موقع ملے گا تو اس کو ہی ماروں گا. یہ ہے کینہ. اس لیے کینہ رکھنے والا، لوگوں کا بغض رکھنے والا، دلوں میں نفرت رکھنے والا، اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوگی. اس لیے خاص طور سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آج ہی اس رات کے شب برات کے آنے سے پہلے اپنے دلوں میں، ہمارے دلوں میں جو گندگیاں ہیں، بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے کسی کے تعلق سے، تو صاف کر دیں، اس کو نکال دیں، معاف کر دیں، تاکہ شب برات جو مقدس رات ہمارے سامنے آنے والی ہے، اس رات کے اندر
اللہ کے سامنے جب ہم روئیں گر گرائیں تو ہمارا رونا ہمارا گر گرانا ہمارے مسائل اللہ کے پاس جائیں اور اللہ ہمارے مسائل کو عافیت سے حل کر دے۔ نمبر 5، قاطع رحم، رشتہ ناتا توڑنے والا۔ کسی دنیاوی امور کی وجہ سے، دنیاوی رنجش کی وجہ سے جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہو، ختم کیا ہو، اس آدمی کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ ہاں شرعی اعتبار سے اگر شرعاً کچھ خرابی تھی، جس بنیاد پر قطع تعلق کیا ہوا ہے، رشتہ چھوڑا ہوا ہے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ نمبر 6، مدمن خمر، شراب کا عادی۔ شراب کا عادی شخص بھی اگر اس رات میں توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، تو اس کی بخشش بھی اس رات میں نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آج ہی اسی مجلس میں اللہ کے سامنے توبہ گر گرائیں، توبہ کریں، روئیں اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ شب بارات جو آنے والی ہے، اس رات سے پہلے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، تاکہ فرشتے جب اس رات میں ہمارے فیصلے کر رہے ہوں تو اس حال میں فیصلے کر رہے ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، ہم آپ سے راضی ہو، ہمارے ذمے ہمارے دلوں میں کسی کے تعلق سے بغض، کینہ، کپٹ اور نفرتیں ہمارے دل میں نہیں ہوں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی بس 1-2 دنوں کے بعد ہمارے سامنے وہ مقدس رات آنے والی ہے، جس رات کے اندر اللہ رب العالمین بے انتہا لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان مغفورین میں، ان بخشے جانے والوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے اور ہمارے والدین کو شامل فرمائے، پوری امت کو شامل فرمائے۔ اس لیے اللہ کے سامنے خوب توبہ کرنا ہے، گر گرانا ہے، رونا ہے اللہ کے سامنے، اور امت کے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ امت بیچاری پریشان ہے، پریشان حال نہیں ہے، کوئی اس کی امت کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے۔ کم سے کم ہمارے بس کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے امت کی طرف سے معافی مانگیں، امت کی طرف سے اللہ کے سامنے روئیں اور امت کے مسائل کو رکھیں۔ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہمارے مسائل کو